تو ہم اس کو کہیں گے وفیات العیان ایک کتاب ہے جس میں تمام لوگوں کی موت کی تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اس کو کھول کے پڑھ لو تو ہر جگہ یہی فعل استعمال ہوا، توفیٰ 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 توفیٰ۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر توفیٰ اس معنی میں استعمال نہیں ہوا جس معنی میں ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ جو اختلاف ہے یہ اختلاف نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یہ گلاس ہے اور آپ کہہ رہے ہیں گلاس نہیں ہے، یہ تو چشمہ ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اختلاف اس لفظ کے استعمال پر ہے۔ اس کے لیے کچھ دلائل وہ دیں گے، کچھ دلائل ہم دیں گے۔ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہے سیدنا مسیح نے واپس آنا ہے، آپ لوگ کیوں نہیں مانتے، یہ نہیں کہہ سکتے، یہ حقیقت کا بیان نہیں ہوگا۔ صحیح بات یہ ہوگی کہ جب قرآن مجید میں ایک لفظ آیا ہے اور اس لفظ کے دو معنی ہیں تو آپ لوگ اس معنی کو کیوں قبول نہیں کرتے جو علماء پیش کرتے ہیں، یہ سوال ہونا چاہیے۔ اور اگر ہم یہ کام نہیں کرتے تو ہم پر پھر اگر کوئی الزام لگے بھی تو یہ لگنا چاہیے کہ بھائی اس لفظ کی دوسری توجہ کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں، میں نے اس پر ایک مضمون بھی لکھا ہے تفصیل سے، چونکہ یہ علم کی بحث ہے اور یہاں لوگوں کی زیادہ شاید اس سے دلچسپی نہ ہو، تفصیلی بحث کی ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ توفیٰ کا فعل جس وقت امر شے رجل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اس کے کیا معنی ہوتے ہیں۔ آپ اس کو اس معنی میں بھی لے لیں، میں فرض محال مان رہا ہوں جس معنی میں علماء لیتے ہیں کہ ہم نے سیدنا مسیح کو موت نہیں دی، پورا لے لیا، یہی اختلاف ہے نا، موت نہیں دی، پورا اٹھا لیا۔ میں یہ عرض کرتا ہوں برسبیل تنزل کہ اس میں بھی لے لیں تب بھی سیدنا مسیح کی واپس آمد اس سے ثابت نہیں ہوتی۔ میرا سوال واپس آنے کا نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جو لوگوں کا ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ آپ اس لفظ کا معنی یا تعبیر ایسے کرتے ہیں کہ آپ تو سیدنا مسیح کے واپس نہ آنے کا ایک بالکل واضح عقیدہ ہے، اس کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ اگر علماء کا استدلال بھی مان لیا جائے اس پر، یہ ایک لفظ کی بحث ہے نا، یعنی لفظ اور معنی کی بحث ہے، اس پہ ممکن ہے ہماری رائے غلط ہو جائے، مان لیا ہم نے، اگرچہ اس کے پورے محکم دلائل ہیں۔ توفیٰ کا لفظ قرآن مجید میں خود استعمال ہوا ہے، اس نے خود بتایا ہے کہ یہ متوفی کا کیا مطلب ہوتا ہے، رجل کے ساتھ استعمال ہو تو کیا مطلب ہوتا ہے، اور جو اس کا اصل معنی ہے پورا دینا، جب یہ تفاعل میں آتا ہے تو محض باپ کی تبدیلی سے پورا لے لینے کا معنی اس میں متعدی پیدا نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں محض انتقال باپ سے معنی تبدیل نہیں ہوتا، بلکہ ہر لفظ کا استعمال بتاتا ہے کہ وہ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ علم کی بحث ہے، تو ہمارا ان سے اس پر اختلاف ہے۔ باقی نزول مسیح کا نہ آنا نہ ہم اس آیت سے ثابت کرتے ہیں، اور نزول مسیح کا آنا نہ وہ اس آیت سے ثابت کرتے ہیں، اس کے لیے کچھ اور دلائل۔ جی میرا کوشچن ہے، رضا نام ہے میرا، قرآن میں کئی جگہ الکتاب کا ذکر ہے اور پھر کئی جگہ اسپیسیفکلی لائک کتابوں کے نام دیے ہوئے، انجیل، تورات اور قرآن۔ کیا یہ جس جگہ، بلکہ ایک آیت میں مجھے آیت کا صحیح ریفرنس یاد نہیں ہے جس میں نبی کے ناموں کا ذکر ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے کتاب دی اور پھر اس کے بعد انجیل دی اور تورا دی، تو کیا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں یا ایک کنٹینیوٹی ہے؟ اس کو تھوڑا سا اگر آپ ایکسپلین کریں۔ یہ زبان ہے دوست، جس طریقے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں اور آپ ان سے واقف ہیں، تو میں ان کے لیے زبان میں آرٹیکلز استعمال کرتا ہوں۔ وہ آرٹیکلز یہ بتاتے ہیں کہ میں کس چیز کی طرف اشارہ کر کے بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو ایک کتاب دی ہے، آپ اس کتاب سے واقف ہیں، تو میں اس کتاب کو دی بک کہہ کے آپ سے ڈیمانڈ کروں گا کہ وہ کوئی مخصوص کتاب ہے، وہ آپ جانتے ہیں وہ کون سی کتاب ہے۔ تو یہ جو الف لام ہے یہ آرٹیکل ہے عربی زبان کا، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہاں کیا چیز زیر بحث ہے۔ تو قرآن مجید میں کتاب کا لفظ تو مختلف مفاہیم میں آیا ہے، کہیں پہ قانون کے مفہوم میں آیا ہے، کہیں پر کتاب ہی کے مفہوم میں آیا ہے، کہیں پر نوشتے کے مفہوم میں آیا ہے، لکھی ہوئی چیز ہے، لیکن ایک جگہ کا استقصاء کر کے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کیا زیر بحث ہے۔ جہاں پر وہ جو آیت آپ نے پڑھی الکتاب والتورات والانجیل، تو وہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی کون سی کتاب؟ لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو کتاب ہے، یہ جو کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے۔ اب یہاں کیا زیر بحث ہے؟
یہ ہر زبان جاننے والا جس وقت پڑھے گا کہ یہاں کس کتاب کا بات ہو رہی ہے تو وہ فوراً سے پہچان لے گا یہاں مراد الکتاب ہے، قرآن مجید ہے، یہاں کتاب کا معنی قانون ہے، یہاں نوشتہ الہی کی کوئی کسی چیز کے معنی میں آیا ہے، تو یہ زبان میں پتہ چل جاتا ہے کہ کس لیے استعمال ہوئی۔ خلیل حشمت نام ہے جی میرا سر، میرے 2 کوشچن ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ فخر اور تکبر میں کائنڈلی تھوڑا سا فرق کیجیے گا، کیونکہ بعض کا مجھے فیل ہوتا ہے کہ سرٹن میٹنگز پہ میں لیکچرر ہوں، ٹرینر ہوں، تو مجھے جانا ہوتا ہے، اس میں بعض اوقات اپنا بزنس کارڈ کسی کو دینا پڑتا ہے، اس میں ایسے ہی ہم لوگ اپنے ڈیزگنیشن جو بھی پروفیشنل ہیں وہ ساتھ لکھے ہوتے ہیں، ای میل میں بھی ہم نیچے اپنا وہ بنا لیتے ہیں، پورا ڈیزگنیشن نیچے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے سگنیچر اس کا، اس میں بھی کوالیفکیشنز لکھی ہوتی ہیں، اپنے کوڈ پہ بھی ہم لوگ وہ ایک ان کی پن ہے وہ لگائی ہوتی ہے ہم نے۔ مطلب مجھے کئی دفعہ فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ شاید کوئی تکبر والی چیز تو نہیں ہے یا پتہ نہیں فخر، میں ہمیشہ اس میں کنفیوز رہا ہوں، تو اس کو کلیئر کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ کہ یہ قرآن پاک میں جو آتا ہے ایک جگہ پر کہ جو آپ کی بیویاں ہیں ان کو اگر وہ کسی زیادتی کا مرتکب ہوتی ہیں تو ان کو پہلے ان سے الگ ہو جاؤ اور پھر ان پہ وہ جو فزیکل تھوڑی پنشمنٹ کا ذکر ہے، اس پہ لوگ تنقید کرتے ہیں جو نان مسلم ہیں کہ کس طرح آپ لوگ اس پہ الاؤ کرتے ہیں، ان کو مارا جائے گا، وہ میچور ہیں، وہ خود سمجھ سکتی ہیں، اس کو ذرا کلیئر کیجیے کہ ہم کس طرح کاؤنٹر کریں ان کے ساتھ بھی۔ بہت شکریہ۔ یہ سوال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اچھے کپڑے پہننا، اچھی جوتے پہننا یہ پسند ہے اور میں یہ کام کرتا ہوں، اور اسی کی ایک مثال آپ نے بیان کی، آپ اپنے پیشے کے لحاظ سے بہت سارے کام کرتے ہیں، آپ کو اپنی نشانی اور اپنی شناخت بھی قائم کرنی ہے، بیجز لگانے ہیں یا کارڈز پہ کچھ اپنی کوالیفیکیشنز لکھنی ہیں، تو اس کا جواب آپ نے دیا کہ اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود بھی حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے، یعنی کسی چیز کی تزئین، آرائش، اس میں خوبصورتی پیدا کرنا، اس کے خصائص کو نمایاں کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ تو کہا پھر تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ آپ حق کے سامنے اکڑ جائیں اور لوگوں پر دھونس جمائیں، یہ تکبر ہے۔ یعنی آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ دیکھیں جی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، یہ جو آپ کیے چلے جا رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، تو اس نہیں ماننے کے پیچھے کیا جذبہ ہے؟ تمرد، سرکشی، استکبار، یہ وہ چیز ہے جس سے مذہب آپ کو منع کرتا ہے۔ تو آپ کی اس صورت میں کوئی ایسی بات نہیں، سب شناخت کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ آپ اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز ہے جس کو اقبال بیان کرتے ہیں، خودی، یعنی میں اس کو سیلف پراؤڈ کے معنی میں لیتا ہوں، وہ بھی کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، یہ مجھے اپنے اوپر یہ فخر ہوتا ہے، یہ میری اپنی کچھ جس کو آپ کہتے ہیں میں نے چیزیں وضع کی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ میری طبیعت کے خلاف ہے کہ میں ایسی لوگوں کی مجلس میں جا کے بیٹھوں، یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے، تو اس کا تکبر سے کوئی تعلق نہیں، اس میں تو بالکل واضح ہے۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ وہی خواتین کی جو پنشمنٹ، جی خواتین کی پنشمنٹ کے حوالے سے مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے استاد جو ہیں جب لوگ ان سے سوال کرتے ہیں 3 4 تو وہ کیسے ترتیب سے 1 2 3 کا جواب دے دیتے ہیں، تو اب مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ سوالات یاد رکھنا بھی کوئی ہنر ہے اور محنت کا کام ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید نے جو بات بیان کی ہے وہ بات یہ ہے کہ انسان چونکہ دنیا میں بچے کی شکل میں آتا ہے، چھوٹا سا بیبی ناتواں، تو اس کی پرداخت، اس کی نشو و نما، اس کا خیال رکھنے کے لیے آپ کو لازماً ایک ادارہ بنانا ہے، وہ ہے خاندان کا ادارہ۔ اگر آپ انسانوں کو یاد دے دیں کہ جہاں چاہیں وہ منہ ماریں، جہاں چاہیں بچے پیدا کریں، تو انسانی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی، نہ اس کی نشو و نما ہو سکتی ہے، نہ اس کی تہذیب اور تربیت ہو سکتی ہے۔ تو خاندان کا ادارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناگزیر قرار دیا۔ اگر بچے 18 20 سال کی عمر میں پیدا ہوتے تو شاید اس کی ضرورت باقی نہ رہتی، لیکن وہ چھوٹے پیدا ہوتے ہیں، تو اب آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ اپنی وفاداری، اپنے تعلق، اپنی عفت، اس سب کو محدود کر دیں اپنے شوہر کے ساتھ۔ جب آپ یہ کریں گے تو ایک ادارہ وجود میں آئے گا، وہ ادارہ ہے جو بچے کی نگہداشت، پرورش، پرداخت کرے گا۔ ادارے جب بنتے ہیں تو 2 صورتیں ہوتی ہیں ان میں، اداروں کے اندر کبھی کبھی نزاع بھی ہو جاتا ہے، مختلف آراء سامنے آ جاتی ہیں، تو فیصلہ کرنے کی 2 صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ مشاورت سے فیصلہ کر لیا جائے۔ اچھا مشاورت میں بھی اگر اختلاف ہو رہا ہے تو جمہوریت کے ذریعے فیصلہ کر لیا جائے، لیکن جمہوریت کے لیے ضروری ہے کہ 3 لوگ کم سے کم ہوں، تاکہ 2 ایک طرف ہوں تو ایک طرف ہو تو فیصلہ ہو جائے۔ میاں بیوی کے رشتے میں مسئلہ یہ کہ ہوتے ہی 2 ہیں، تو جمہوری اصول اور مشاورت کے اصول پہ تو فیصلہ ہو نہیں سکتا۔
اب ضروری ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے کوئی اتھارٹی قائم کی جائے. وہ اتھارٹی عورت کی بھی ہو سکتی ہے, مرد کی بھی ہو سکتی ہے. تو زمانے نے اپنے عرف سے یہ طے کیا کہ وہ اتھارٹی مرد کی ہے. اچھا, یہ جو اتھارٹی ہے یہ کیسے قائم ہوئی؟ یہ ذمہ داری سے قائم ہوئی. یعنی اتھارٹی جو قائم ہوتی ہے, آپ کسی کو اپنا باس بناتے ہیں تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اب ادارے کو اس نے لے کر چلنا ہے. تو مرد کے یہ ذمہ ہوا کہ وہ گھر کی مالی اخراجات کا بوجھ اور ذمہ داری اٹھائے گا. یہ اس کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا تھا اس وجہ سے اس کو اتھارٹی ملی ہے. جب یہ اتھارٹی اس کو مل گئی ہے تو اب اس کی حیثیت گھر کے اندر سادہ الفاظ میں کہوں تو باس کی سی ہے. جو قرآن مجید نے بیان کیا الرجال قوامون علی النساء, یہ نہیں کہا کہ مرد عورتوں سے بڑے ہوتے ہیں, الرجال ہے, یعنی مرد اور عورت برابر ہیں. لیکن کیا ماں اور بیٹا برابر ہیں؟ نہیں. کیوں؟ دونوں مرد اور عورت ہیں. ماں بھی عورت ہے, بیٹا بھی مرد ہے, نہیں برابر ہے. کیوں؟ کیونکہ ماں کے منصب اور ذمہ داری کے لحاظ سے ماں کو ایک برتری حاصل ہے. ماں آپ سے بات پوچھنے کا حوصلہ رکھتی ہے, اس کے پاس یہ اتھارٹی ہے. تو یہی معاملہ خاندان میں مرد کی صلاحیت کے اعتبار سے شوہر کے ساتھ کیا گیا ہے. اگر وہ شوہر بنتا ہے, بطور مرد اور عورت میاں بیوی برابر ہیں, لیکن بطور شوہر اس پہ کچھ ذمہ داریاں ہیں, اور ذمہ داریاں ہیں تو وہ اس ادارے کا سربراہ ہے, اور سربراہ ہے تو اب جو دوسری پارٹی ہے اس کو اس کے ساتھ موافقت کے ساتھ رہنا چاہیے. تو قرآن مجید میں جو چیز زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت کوئی خاتون ریبیلینس رویے کا اظہار کرتی ہے, ریبیلینٹ ہو جاتی ہے, وہ یہ کہتی ہے میں تمہیں شوہر مانتی نہیں ہوں. کون ہوتے ہو تم؟ شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیتی ہیں. اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ اس نے نمک کم ڈال دیا تو اب وہ آپ کو نہیں مانتی, یا آپ نے کہا بھئی آج شاپنگ پہ نہیں جانا, وہ نکل گئی زبردستی تو آپ کو شوہر نہیں مانتی. اس سے تعلق نہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ تم ہوتے کون ہو؟ میں تمہارا حکم نہیں مانتی, نہ تمہارے ساتھ خاص ہو کے رہتی ہوں. اس کی ایک بہت نمایاں صورت وہ جنسی تعلق میں بھی آپ تک محدود نہیں رہتی. ایک اطلاقی صورت ہی ہے, یعنی شوہر کو شوہر تسلیم کرنے سے انکار کر دیتی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ خاندان کا ادارہ بچ جائے کسی طریقے سے. یہ بچے گا تو وہ جو بچے ہیں جنہوں نے کل جا کر سماج کے ہاتھوں میں برباد ہونا ہے وہ بچ جائیں گے. یہ دونوں بھی بچ جائیں گے, یہ پھر سے جائیں گے اور ان کو خاندان بنانا پڑے گا, کسی طریقے سے بچا لیا جائے. تو اس ریبیلینس بیہیویئر کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ تدبیریں بتائی ہیں کہ اگر خاندان ٹوٹ رہا ہے اور دوسرا باغی ہو چکا ہے, یہ تو آپ مانتے ہیں نا کہ جب کوئی باغی ہو جائے تو وہ اپنے وہ حقوق جو اس کو پہلے حاصل ہوتے ہیں کھو جاتے ہیں. یعنی میں اور آپ کینیڈا میں اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم پہ لازم ہے کہ ہم یہاں کا لا مانیں, تب ہمیں پروٹیکشن ہے. لیکن ہمیں پولیس نے روکا ہے, ہم نہیں رکے, تو اب بھی ہمیں پروٹیکشن حاصل ہے کہ ہمیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. نہیں ہے کہ ہم ریبیلین نیوسنس کا اظہار کر دیا ہم نے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس موقع پر عورت اس جگہ پر پہنچ جائے تو خدا را خاندان کو بچاؤ, لوگوں کو بتاؤ, کو بیٹھیں اس کو واعظ و نصیحت کریں, تذکیر کریں, کو پند کریں, کچھ ان کو اس کو بتا دیں کہ تم بربادی کی طرف جا رہی ہو. نہ مانے تو پھر اس کو اگنور کرو, الگ کمروں میں چھوڑو کہ شاید کوئی سوچنے کا امکان پیدا ہو, اور پھر بھی نہ ہو اور کان گرم کر کے بتانا پڑے کہ دیکھو یہ کام جو تم کرنے جا رہی ہو برباد کر دو گی خود کو بھی, مجھے بھی, بچوں کو بھی. تو یہ تیسرا کام ہے جو تم کرو. تو اس کام کرنے کے لیے, تینوں اسٹیپ کرنے کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پابند نہیں کیا. یعنی اگر تو ان میں سے کوئی کام کرنا ہے تو پھر تو پہلے دوسرے تیسرے سے کرنا ہے. لیکن ایک آدمی کہتا ہے جی میں تو بہت ڈرپوک ہوں, وہ تو بات ہی نہیں مانتی, تو میں تو طلاق دے کے الگ ہو رہا ہوں. تو اللہ اس سے نہیں پوچھیں گے کہ میں نے تو یہ 3 کام کہے تھے تمہیں کرنے کے لیے, تم نے کیوں نہیں کیے, یہ نہیں پوچھیں گے. اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تدبیر اللہ نے بتائی ہے کہ اس تدبیر سے کریں. اگلی چیز سنیں, مردوں نے اپنے اس حق کو غلط استعمال کیا, اور جو کام اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا تھا ان کے منصب کی ذمہ داری اور ادارے کو بچانے کے لیے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے, اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نمک مرچ کی کمی پر بھی عورتوں کے ساتھ تشدد کا رویہ اپنا لیا ہے. جب یہ کام ہو گیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب
اس میں حق تلفی کا پہلو ہے، عورت کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ مرد اپنے غلط اختیار کو استعمال کر کے اپنی خواہشات منوانے کے لیے اس پر تشدد کرتا ہے، اس کو آپ ڈومیسٹک وائلنس کہتے ہیں۔ تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہو جائے تو اب یہ معاملہ عدالت کے سپرد ہو جائے گا، تو قانون سازی کیجئے اس کے اوپر، قانون بن جائے کہ جب یہ دو صورتحال ہو جائیں تو عدالت کہے کہ تیسرا اقدام آپ نہیں کر سکتے، اب آپ ہمارے پاس لے کر آئیں، جو کریں گے ہم کریں گے، آپ نہیں کر سکتے۔ تو ہم نے، ہمارے استاد نے یہ بات لکھی ہے، ان کے آرٹیکل موجود ہیں ان کی کتاب مقامات میں، کہ عورت کی جو تادیب ہے، اسی عنوان سے عورت کی تادیب کے عنوان، عورت کی جو تادیب ہے اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس سے عورتوں کی حق تلفی ہوتی ہے، لہٰذا جب یہ صورتحال ہو تو قانون کو دخل اندازی کرنی چاہیے۔ تو آپ قانون بنائیے کہ عورت کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، جب بھی یہ موقع آئے گا آپ عدالت کے ذمہ کر دیں۔ اس میں ایک اور سوال ہے جو عورتیں اٹھاتی ہیں کہ یہی ریبیلینس بیہیویئر اور نیوسنس کا اظہار اگر مرد کر دے تو، سوال ہے نا یہ ایک، تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں اگر بدتمیزی کروں تو میرے ابو مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، کان گرم کر سکتے ہیں، ابو اگر کریں تو میں نہیں کر سکتا۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ ہے کہ جس وقت میں نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا تو میں نے ان کی اتھارٹی ختم کر دی۔ میں چچا کو کہوں گا، میں دادا کو کہوں گا کہ دیکھیے میرے ابو نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی، آپ کی یہ بیٹے ہیں، آپ پر ان کا حکم چلتا ہے، یہ حفظ مراتب ہے، تو آپ ان کو سمجھائیں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ تو عورت اگر مرد میں یہ ساری چیزیں دیکھے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو معاشرے کو متوجہ کرنا چاہیے، اس کو ان لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے جس پر اس کا اختیار چلتا ہے۔ باس سے آپ کو پریشانی ہے تو آپ نے تو ریزائن ہی کرنا ہے، آپ زیادہ تر کیا کر سکتے ہیں؟ یا مطالبہ کریں گے اس سے انویسٹیگیشن کا یا اور چیزوں کا، آپ تحقیق نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو متوجہ کریں گے، آپ اپنے سی ای او ڈائریکٹر کو خط لکھیں گے کہ اس کی تحقیق کرو، آپ حاکم نہیں بن سکتے۔ تو یہ حفظ مراتب ہے، یہ ذمہ داری اور صلاحیتوں کے لحاظ سے اللہ نے مقرر کی۔ سب سے پہلے اپنی امی کو بتاتی ہیں۔ اچھا، اس سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، ایک ڈاکٹر طارق سویڈن ہے، اسکالر ہے، انہوں نے جو ٹرانسلیشن قرآن کے میں بتایا ہے کہ یہ جو سب سے بڑی غلطی ہے، یہ جو مارنا کا لفظ کے جو ٹرانسلیشن کی ہے ہمارے علماء نے، یہ لفظ قرآن میں دو طریقے سے یوز ہوا ہے۔ ایک اسٹرائک آن دی نیک، وہ مگر وار فیئر کے سینس میں یوز ہوا ہے، وار میں آپ ہیں تو اسٹرائک آن دی نیک، تو یہ ٹرانسلیشن آپ اپنے اور بیوی کے تعلقات میں نہیں یوز کر سکتے۔ اور اس کی دوسری ٹرانسلیشن ہے کہ لیو، اس لفظ کی۔ ان دونوں میں سے میاں بیوی کے رشتے میں آپ کون سی ٹرانسلیشن یوز کریں گے؟ اسٹرائک آن دی نیک وار والی سینس والی یا لیو والی؟ ہم وہ ٹرانسلیشن یوز کریں گے جو زبان کے اندر زبان استعمال کرتی ہے۔ ضرب کا معنی مثال بتانے کا بھی ہوتا ہے، ضرب کا معنی جنگ میں قتل کرنے کا بھی ہوتا ہے، اور ضرب کا معنی تادیب میں کان لال کرنے کا بھی ہوتا ہے۔ جس وقت میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ بچے کی تادیب کر سکتے ہیں، تو کیا اس تادیب سے یہ مراد ہوتی ہے جس طریقے کی تادیب عالمی قوتیں دہشت گردوں کی کرتی ہیں؟ نہیں مراد ہوتی۔ یعنی یہ میرے بیان میں پہلے سے مخفی ہے کہ بچے کی گردن نہیں اڑانی ہے اس کو سزا کے طور پہ۔ میں کہتا ہوں بچے کو آپ سزا دے دیں، یہ سزا دیں اس کو، آپ نے حرکت کی ہے اس نے، تو سزا کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں؟ نہیں، زبان کے ان اسالیب میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ بچے کی تادیب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ بچے کی تادیب کا مطلب ہے کہ اس کو سمجھا رہے ہیں، پیار سے بتا رہے ہیں، نئی بات سننا تو کلائی زور سے پکڑ کے بٹھا دی، تادیب ہو گئی۔ تو جب یہاں کہا گیا کہ تادیب کرنی ہے، یہ وَضْرِبُوهُنَّ ہے، وَضْرِبْ لَهُنَّ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کو مثالیں بتاؤ۔ وَضْرِبُوهُنَّ عربی زبان میں وَضْرِبُوهُنَّ کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس کی تادیب کرو، اس کے ساتھ اب یہ معاملہ کیا جائے گا۔ تو اصل میں لوگ کرتے کیا ہیں کہ وہ جب معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ان کو اور معاشرے میں اس کو بیان نہیں کر سکتے تو پھر وہ قرآن مجید کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہاں پر تو لیف کا مطلب، لیف تو پچھلی اسی آیت کے پچھلی کنڈیشن میں بیان کر دیا کہ اس کو اکیلے چھوڑ دو، ان کو ان کے بستروں میں اکیلے چھوڑ دو، یہ تو بیان ہو چکا ہے وہاں پہ۔ تو لیف کا مطلب تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو زبان سے ہمیں چلنا ہے، لفظ سے چلنا ہے، لفظ کا کیا معنی ہے، تو لفظ کا یہی معنی ہے۔ لیکن رسول اللہ نے بھی اس کو بیان کیا اور ہماری عقل بھی یہی کہتی ہے کہ بھائی جس وقت ایک کام کرو غیر مبرہن، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے جسم پہ داغ آ جائے، معلوم ہوا مارنے لگے ہیں تو پاگل ہی ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی۔
یوں مار نہیں ماری جاتی. مارنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے, کسی کو آپ ٹچ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک موقع ہے جس موقع پہ کہا گیا ہے کہ یہ ریبیلینٹ بیہیویئر ہے, گھر چھوڑ کے جا رہی ہے, کلائی کھینچ کے بچا سکتے ہو تو بچا لو. یہ ہے تادیب. اور وہ بھی میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ مردوں نے کلائیاں نہیں کھینچی, انہوں نے تشدد ہی کیا ہے. تو اب اس کے بعد دین کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, آپ قانون بنائیے اور یہ کام ریاست کے سپرد کر دیجیے. حسن صاحب, جہاں لا آف دا لینڈ اور قرآنک ڈائریکشن کانفلکٹ کریں, فار ایگزامپل کہ آپ کلائی پکڑ کے روکتے ہیں اور according to Canadian law domestic violence you are not allowed to even touch it, so where does the balance stay کہ law of the land and the Quranic law conflict؟ یہ مثال ٹھیک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ لا آف دا قرآن ہے ہی نہیں کہ آپ ہاتھ کھینچ کے اس کو روکیں. یہ تو قرآن مجید نے آپ کو ایک آپشن دیا تھا, یہ کوئی لازم چیز تو نہیں ہے آپ پر. تو یہ قرآن مجید کا کوئی قانون نہیں ہے جس کا ہر مسلمان پابند ہے کہ وہ ان 3 چیزوں سے گزر کے عورت کو رخصت کرے گا. اس میں ہومو سیکشولیٹی کی مثال ہو سکتی ہے. میں آتا ہوں اس کے اوپر. تو پہلی چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے, مثال دیتا ہوں میں آپ کو, کہ لا آف دی لینڈ یہ ہے کہ آپ نے نماز نہیں پڑھنی اور قرآن کا واضح حکم ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ پھر ہجرت کی جائے. ہجرت نہیں کرتے تو لا کی پابندی کی جائے اور جدوجہد اور کوشش کی جائے کہ لا کو تبدیل کیا جائے. لا اندھا نہیں ہوتا دنیا میں کہیں بھی. لا کی 2 بنیادیں ہوتی ہیں. ایک بنیاد کہ لا ان مواقع پہ بنے گا جو جان, مال, آبرو کے خلاف اقدام کرنے کے زمرے میں آتے ہوں, اور لا ان چیزوں پہ بنے گا جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو. آپ سگنل پہ رکتے ہیں, لا ہے نا, کس اصول پر ہے؟ اسی اصول پر ہے کہ اگر آپ لال بتی پہ نہیں رکیں گے تو کسی کی جان جا سکتی ہے. تو لا کی یہ 2 بنیادیں ہیں, ان کے علاوہ لا نہیں بن سکتا. اگر بنتا ہے تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور دیکھیں گے کہ قرآن نے اس کو بطور لا بیان کیا بھی ہے یا نہیں بیان کیا. ہومو سیکشولیٹی پر کیا سوال ہے آپ کو؟ وہ نہیں, لا آف دا لینڈ کی بات کریں. لا آف دا لینڈ کیا ہے کہ آپ نے ہومو سیکشول ہونا ہے؟ نہیں, لیکن آپ اس کے خلاف بات نہیں کر سکتے. نہیں, خلاف بات کرنے سے تو کوئی نہیں روکتا. وہ جو بات کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ ہومو سیکشولز کو ایک لمبے عرصے تک ڈسکرمنیٹ کیا گیا ہے, ان کو پرسیکیوٹ کیا گیا ہے. آپ پڑھیے داستان ذرا, برطانیہ ہی کے اندر کیا صورتحال ہوئی ہے. تو ایک رد عمل کی تحریک اٹھی ہے, انہوں نے اس کے نتیجے میں اپنے حقوق بنوائے ہیں کہ نہیں, یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو, ہم تو شادی بھی کریں گے. لیکن اس سے کون آپ کو روکتا ہے؟ اس سے تو جس دن آپ کو کوئی روکے کہ آپ بات نہیں کر سکتے کہ بھائی ہومو سیکشولیٹی کو شادی کہنا یہ میری نظر میں ٹھیک نہیں ہے, تو پھر تو آپ کو اس ملک میں رہنا نہیں چاہیے جہاں پر یہ آزادی نہ ہو. فریڈم آف ایکسپریشن, یہ تو آپ کا فریڈم آف ایکسپریشن ہے, یہ بات کرنے کا حق تو ہر ایک کو ہے. جی سر. محمد سلیم, ہم کچھ لوگ جو ہیں وہ ہر ٹیوزڈے کو بیٹھتے ہیں جہاں پہ ہم کچھ قرآن کے بارے میں مطالعہ کرتے ہیں. تو وہاں پہ ایک دفعہ ایک کوشچن اٹھا تھا جب ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے تھے تو قبلتین کے بارے میں. اس وقت ہمیں ایک بحث ہو رہی تھی کہ جب ہجرت سے پہلے کون سا کعبہ تھا, اور اس وقت بھی بیت المقدس تھا. تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کو درمیان میں رکھ کے نماز اس طرف کو منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. تو جس سے میرے ذہن میں بھی اور کچھ اور دوستوں, لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں توبہ نعوذ باللہ, کہ یہ رسالت کا مقام نہیں ہے کہ ایک واضح حکم ہو کہ کعبہ اس طرف ہے اور ایک اور کو اپنی خواہش کے مطابق بیچ میں لانا. تو یہ سوال یہ ہے کہ کیا ہجرت سے پہلے بھی بیت المقدس ہی کعبہ تھا یا یہ ہجرت کے بعد وہ کعبہ اور بعد میں وہ ٹرانسفر ہوا؟ جی, یہود جو تھے, جی اور ہے کہ میرے ایک ساتھی ہیں, نان مسلم ہیں, کوئی اسکالر نہیں ہے, کوئی ان کا علم نہیں ہے. انہوں نے ایک کوشچن کیا تھا کہ مجھے یہ معلوم ہے کہ پرافٹ محمد جہاں وہ امی ہے, کہتا امی کا مطلب ہے کہ وہ نہ لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے. تو جو قرآن لکھا گیا انہوں نے بیان کیا, کسی نے لکھ دیا. تو ان کا یہ کوشچن تھا کہ جس نے لکھا جب وہ پڑھ نہیں سکتے تھے تو ان کو کیا پتا کہ انہوں نے وہی لکھا جو ان کو بتایا گیا. تو اس سے ایک چیز وہ کہتے ہیں کہ ہوتی ہے کہ قرآن ضروری نہیں ہے کہ جو پرافٹ نے بیان کیا وہ آگے ٹرانسفر ہوا, کیونکہ اس کو تصدیق نہیں کر سکتے پڑھ کے کہ یہ اس نے وہی لکھا جو میں نے ان کو بتایا. صحیح. تو یہ اس نے مجھے کوشچن کیا.
پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہود بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. صحیح. اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہود نماز پڑھتے تھے، یعنی نماز کوئی رسول اللہ سے شروع نہیں ہوئی. اور بنی اسماعیل بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. بیت المقدس بنی اسرائیل کا قبلہ ہے اور کعبہ بنی اسماعیل کا قبلہ ہے. بالکل واضح بات ہے. یہود کا مسلمانوں سے یہ اصرار تھا کہ اگر یہ تمہارا کعبہ ہے تو اس کعبے کی طرف کیوں نہیں منہ کرتے ہو جو ہمارا کعبہ ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ بھی ایک امتحان سے گزر رہے تھے نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ منتخب کرتے ہیں، ان کو بھی آخرت میں اجر دینا ہے، تو وہ بھی پوری زندگی کے امتحان سے گزرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ بھی اب کچھ دن بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. یہ حکم کہاں دیا؟ قرآن مجید میں موجود نہیں. قرآن مجید میں کیا چیز موجود ہے کہ پھر جب ہم نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو ہم نے کہا کہ اب اپنا رخ موڑ لو اور مسجد حرام کی طرف کر کے پڑھو. تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول ہیں، براہ راست بھی گفتگو کرتے ہیں، براہ راست بھی بات کرتے ہیں. اس کی ایک نمایاں مثال بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو یہ حکم دیا، براہ راست حکم دیا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے. یہ کام جب انہوں نے کیا تو اس کام کو کرنے کا جو طریقہ اختیار کیا وہ جب حرم مکہ میں ہوتے تھے تو بیت اللہ میں تو کسی بھی طرف سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں نا. حرم کے اندر جب آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے تو کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں نا. تو حرم میں جب وہ کھڑے ہوتے تھے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے لیے تو خانہ کعبہ آپ سامنے آنا تھا. یعنی یہ خانہ کعبہ ہے مثال کے طور پہ، اور یہ بیت المقدس ہے. تو اب آپ نے نماز پڑھنی ہے حرم کے اندر تو آپ منہ کریں گے بیت المقدس کی طرف تو خانہ کعبہ کی طرف آپ ہو جائے گا. الا یہ کہ آپ خانہ کعبہ سے ہٹ کے کہیں کھڑے ہوں تو اس کی ضرورت کیوں تھی؟ تو رسول اللہ جب حرم میں ہوتے تھے تو اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے، اسی حکم پر عمل کرتے تھے. باہر ہوتے تھے، سفر میں ہوتے تھے، سفری کی آیت ہے کہ ان کو واپسی پہ یہ بتایا گیا کہ اب اپنے چہرے پھیر لو. تو جو حکم تھا اس کے مطابق عمل کرتے. دونوں جگہ پہ ایک ہی حکم تھا. اور حکم کیوں تھا یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. حکم تھا آزمائش کے لیے، آزمانے کے لیے. بتایا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے، مشرق میں بھی ہے، مغرب میں بھی ہے. آزمایا اس لیے گیا ہے تمہیں تاکہ دیکھ لیا جائے کہ تم اللہ کی بات کے آگے جھکتے ہو یا تمہارے اندر کوئی ایسا جذبہ موجود ہے تم کہتے ہو ہمارا قبلہ افضل ہے دوسرے کے نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے بھی بیت المقدس ہی تھا؟ نہیں، شروع سے بیت اللہ تھا، شروع سے بیت اللہ تھا، لیکن درمیان میں یہ ایک امتحان کے لیے کچھ عرصہ ڈالا گیا ہے. یعنی کہ مکی زندگی میں مکی ہی زندگی میں یہ ڈالا گیا ہے اور پھر واپس ریورس ہو گیا. اور اس کی وجہ اللہ نے بتا دی، بہت معقول وجہ ہے کہ وہ جو رہنے والے لوگ ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمارا قبلہ ہے اور وہ یہود کا قبلہ ہے. اللہ نے کہا قبلے سب میرے ہیں، جہاں منہ کرو وہاں میں ہی موجود ہوں. قبلہ کیا چیز کا نام ہے؟ قبلہ میرے اذن کا نام ہے. میں نے کہا اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو تم میرے حکم کو مانتے ہو یا تمہیں اپنے قبلے پہ فخر ہے؟ تو یہ وہ امتحان تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گزارا ہے. ایک اور سوال آپ نے شاید کیا تھا. قرآن پاک کی میں اسی کے حوالے سے، جی، کیا قبلہ کعبہ تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں ہمیں کوئی روایت کسی طرح سے نہیں ملتی کہ کعبہ قبلہ تھا. نہیں، پوری داستان، پوری تاریخ، سب کچھ یہی ہے کہ سب لوگ حرم کے سامنے منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. یہ تو اسٹیبلش فیکٹ ہے. حرم کے ارد گرد کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. اس میں حرم کے ارد گرد تو پڑھتے تھے لیکن کسی بھی اور جگہ سے کعبے کی طرف کر کے نماز نہیں پڑھا کرتے. نہیں، وہ کسی اور طرف سے کیسے پڑھتے؟ بنی اسماعیل تو رہتے ہی وہیں تھے. یعنی بنی اسماعیل جب وہاں رہتے تھے، عرب میں رہتے تھے، مکے سے ہٹ کے بھی رہتے تھے، مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ مقرر کیا تھا. قبلہ ہی تو مقرر کیا تھا جس وجہ سے لوگ وہاں نماز پڑھتے ہیں. ورنہ اس مسجد کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، وہ مرکز ہے توحید کا. اس توحید کے مرکز ہی کی طرف آپ نے منہ کرنا ہے، اس لیے وہ بنایا گیا ہے. اگر آپ اس کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو اس گھر کو بنانے کی وجہ کیا ہے؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کہیں جتنی چاہے مسجدیں بنا لو. وہ قبلہ ہی بنایا گیا ہے. اور جس وقت کہا ہے کہ یہ گھر بنایا ہے، جب ابراہیم نے اس کے قواعد اٹھائے ہیں اور یہ بنایا ہے مثابۃ للناس اور یہ بنایا ہے عبادت کے لیے، تو اب وہی گھر تھا جس کی طرف اس کی آپ کہتے ہیں مثال کیا ہے، دلیل کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا ہے ان کو کہ بنی اسرائیل کی قبلے کی طرف منہ کرو. کہنا پڑا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بنی اسماعیل کی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے.
ورنہ کہنے کی ضرورت کیا تھی ان کو؟ اور یہود کا ان سے مطالبہ کیوں تھا کہ تم اس قبلے کی طرف کیوں پڑھتے ہو، ہمارے قبلے کی طرف کیوں نہیں پڑھتے؟ مسلمانوں کو کہنا چاہیے تھا تو ہم حرم میں ہوتے ہیں تو اس طرف پڑھتے ہیں، باہر نکل کے تو ہم نہیں پڑھتے، تمہاری طرف پڑھ لیتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا، کہا یہ گیا ہے کہ تم اس قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہو منہ کر کے، اب ہمارا حکم ہے وہاں منہ کر لو، تاکہ تمہارے دل میں یہ پیدا نہ ہو کہ تمہارا قبلہ تھا اور تم ہی ہو جس کو اللہ نے منتخب کیا، وہ بھی اللہ کا ہی قبلہ ہے، قبلے اللہ نے بنائے ہیں، دونوں قبلے اللہ کے، لیکن اللہ کا جس چیز پہ حکم ہو پھر کہاں منہ موڑ لو۔ مولانا مودودی نے یہ نہیں لکھا ہے، انہوں نے جو لکھا ہے کہ پہلے قبلہ اس طرف تھا، پھر اس کی طرف کعبے کی طرف کیا گیا، اور انہوں نے یہ نہیں لکھا ہے کہ پہلے بھی کعبہ ہی قبلہ تھا۔ یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کعبے کے اندر کھڑے ہو کے بھی لوگ کعبے کو قبلہ نہیں سمجھتے تھے، کعبے کے اندر کھڑے ہو کے تو کعبے کی طرف ہی سمجھ، لیکن باہر نکل کے نہیں پڑھتے۔ طائف میں اگر ہوں یا کسی اور جگہ سے ہوں تو وہ ہر دفعہ کعبے کی طرف منہ کر کے چلیں۔ میں اس پر تحقیق کروں گا، میرے لیے ایک نیا پہلو ہے، اور جب مجھے اس پر اطمینان ہوگا کہ مولانا مودودی کی بات ٹھیک ہے تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دوسرا کوشچن میرا وہ تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے تھے، نہ لکھ سکتے تھے، تو وہ اس کا کوشچن مجھے یہ تھا میرے ساتھی کا کہ اب یہ کیسے تم کہو گے کہ وہ قرآن جو ہے تصدیق شدہ ہے محمد کا، لکھنے والے نے کیا لکھ دیا، یہ اس کا کوشچن تھا۔ یہ کس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں سکتے تھے؟ جی امی جی میرے کولیگ جی، اور وہ کرسچن ہے، وہ کوئی اتنے نالج والے نہیں ہیں، ان کو جو سنا انہوں نے، تو انہوں نے اس کوشچن میں یہ کہتا ہے کہ امی کی تعلیم ہے کہ وہ پڑھ بھی نہیں سکتے تھے، لکھ بھی نہیں سکتے، جو بیان کیا اور لکھنے والے نے کچھ اور لکھ دیا، تو یہ تصدیق شدہ نہیں ہے قرآن، آپ نے تصدیق کرنی ہے محمد نے، جی، اور محمد پڑھ نہیں سکتے تو اس کا وہ آپ نے ایک آدمی کو بلا کے بیان کیا؟ نہیں، یہ انہوں نے تو مزید میں سوال کر رہا ہوں نا، آپ ان سے سوال پوچھیں کہ انہوں نے ایک آدمی کو بلا کر بیان کیا، اگر ایک آدمی کو بلا کر بیان کی بالکل ٹھیک ہے ان کی بات۔ بھئی میں مثال دیتا ہوں، میں پڑھ بھی نہیں سکتا لکھ بھی نہیں سکتا، آپ سارے پڑھے لکھے ہیں، میں لکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، مان لی بالفرض محال، میں آپ سب کو کہتا ہوں ذرا ایک جملہ لکھیں، املا کرواتا ہوں میں آپ کو، ذرا لکھیں کہ آج کے دن یہاں ٹورنٹو میں سردی بہت ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ سارے لوگ غلط لکھیں گے؟ اور میرے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے کہ میں اس کی تحقیق تصدیق کر سکوں، تو یہ تو ہمارے واقعے کے خلاف بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنے گھر کی ڈیوڑی میں کسی کو بلا کر چپکے سے کان میں نہیں سنایا ہے، قرآن مجید موقع محل کی گفتگو ہے، وہ گفتگو کر رہے ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے مجمع لگے ہوئے ہیں، کہیں کفار کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہیں منافقین کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کہیں آپ کے اصحاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے، تو قرآن مجید آپ نے ایسے بیان کیا ہے، اور جس کو آپ کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ لکھا گیا ہے، لوگوں نے پڑھا ہے، لوگوں نے یاد کیا ہے، بلکہ جس وقت یہ سب عمل ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ہم نے نئی ترتیب سے ترتیب دیا ہے، نئی ترتیب سے ترتیب دیا ہے، اور پھر اس کو بیان کیا کہ ان علینا جمعہ و بیانہ، ہمارے ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سمجھانا، فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جس وقت اس کو ہم دوسری دفعہ پڑھ کے سنائیں گے تو اس کی پیروی کرنی ہے۔ جبریل آئے ہیں،